حیرانگی ہوتی ہے کہ علماء، قراء، فلاسفر، اسکالر ساری فیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی بات کریں کہ بس لوگوں میں فیمس ہو جائیں، کیونکہ میرے جیسی بات جو ہے وہ کم ہی لوگ سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں کہ نہیں یار قاری صاحب بڑا ٹھوک کے رکھ دینے. کہاں کوئی فیم جو ہے نا وہ ملے گی؟ فیم تو نہیں ملے گی نا ان باتوں سے. فیمس تو میں نہیں ہوں گا نا، اس لیے میں میٹھی میٹھی لگاؤں گا، میٹھی میٹھی کروں گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے فالوورز بڑھیں، فالوئنگ میری بڑھ جائے. واہ جی واہ، ماشاءاللہ کیا میٹھا میٹھا جناب وہ درس دیا ہے. دیکھیں میں نے آبزرو کیا ہے، میری اپنی ایک آبزرویشن ہے. ہم عبادت میں پورے 5 ٹائم نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں. اذان کے بعد تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مسجد میں آ رہے ہیں. فجر بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی جماعت سے، عشاء بھی جماعت سے. اور موقع ملے تو ہم رات کو بھی اٹھ پڑتے ہیں کہ کوئی 2-4 رکھتے چلو پڑھ لیں. ہم مسلمانوں کی صورتحال جو چل رہی ہے، عبادت میں پورے لیکن معاملات میں صفر، معاشرت میں صفر، اور کسب معیشت میں صفر. عبادت پوری ہے، حرام کھا رہے ہیں لیکن عبادت پوری ہے، نماز پوری ہے لیکن معاملات ہمارے درست رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، پورے اس میں. معاملہ کیا چل رہا ہے؟ معاملات میں صفر. اور معاشرت میں جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا پڑوسی رات کو بددعا کر کے سوتا ہو، یا اللہ سویرے اٹھیے تو اندہ جنازہ ہی ہو گئے. لیکن عبادت میں پورے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جس معاشرے اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے اور مجھ سے خوش نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عورت کا ذکر ہوا تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی بڑی نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ داخلت النار، جہنم میں جائے گی. یہ فی النار. اور اللہ کے نبی یہ فلاں عورت جو ہے یہ پوری نماز پڑھتی، صرف فرائض کی قائل ہے اور فرائض پڑھتی، باقی کو اتنی زیادہ عبادت گزار نہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی. اب سوچیں کہ جو میرا شکوہ ہے یا آپ کا شکوہ ہے، میرا ہے نہیں، الحمدللہ میری زبان پر کبھی شکوہ آتا نہیں ہے اس طرح کا، لیکن میں معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو صرف اس لیے شامل کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہ بھی اپنے آپ نے بچوں کٹی پھر دینے، میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. لیکن میرے اور آپ کی زبان پر جو شکوہ چل رہا ہے نا کہ روٹی پوری نہیں ہوتی، سبب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، سبب تو خود ہے. وہ تو مالک ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. وہ تو کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ اس زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر ایک کو اس نے رزق دینا ہی دینا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن تجھے لینا نہیں آتا، مجھے لینا نہیں آتا. تو نے مانگا، مل گیا، لیکن اپنے تک محدود کر لیا. جب تو نے محدود کر لیا تو اللہ نے بھی وہیں تک رکھا. اگر تو نے اسے بانٹنا شروع کر دیا تو میرا مالک بھی بانٹتا چلا جائے گا. بڑا ایک پیارا میسج. ابھی آج میں ایک ایڈ دیکھ رہا تھا، بڑی خوبصورت ایڈ تھی فیس بک کے اوپر، کہ ایک گھر میں مالکن ہے اور ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے، اور اس نے بریانی بنائی ہے. اتنی دیر میں بچہ اسکول سے پڑھ کر آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ماما آپ نے کیا بنایا؟ تو وہ کہتی ہے میں نے بریانی بنائی ہے. وہ کہتا ہے مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو.
بعض چیزوں میں بڑا سبق ہوتا ہے. کہتے ٹھیک ہے آپ ہاتھ منہ دھو لے، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں. اتنی دیر میں اس نے ایک ٹفن پیک کیا اور ٹفن میں بریانی ڈالی. اسے پیک کرنے کے بعد وہ جو گھر میں کام کرنے والی تھی اس نے بتایا کہ میں نے سارے گھر کے کام کر لیے ہیں. کہا ٹھیک ہے آپ جائیں لیکن یہ آپ لیتے جائیں. تو بچے نے تھوڑا سا منہ بنا لیا کہ اتنا سارا سامان اس آنٹی کو دے دیا، کام کرنے والی کو دے دیا، اور ہمارے لیے کیا بچا. جیسے ہی وہ نکلتی ہے تو بچہ کہتا ہے کہ ماما آپ نے سب کچھ ادھر دے دیا تو ہمارے لیے کیا بچا. اور ماں جو ہے اپنے بیٹے کے لیے بھی ایک پلیٹ میں بریانی ڈالتی ہے اور دوسری طرف سے آ کر اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور کیا کہتی ہے، بیٹا یاد رکھیں جو آپ نے دے دیا ہے وہی آپ کے لیے بچا ہے، اور جو رکھ لیا وہ تو خراب ہو جائے گا. جو دے دیا ہے نا آپ نے وہ بچا ہے. اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ تمہیں لٹائے گا. وہ مالک الملک ہے، دیا بھی اسی کا، پیسہ بھی اسی کا. مجھے بولنے کی صلاحیت دی تو اسی نے، چلنے کی دی تو اسی نے، گفتگو کرنے کی دی تو اسی نے، مال دیا تو اسی نے، جائیداد دی تو اسی نے، کوٹھیاں بنگلے اور سب کچھ دے دیا تو اسی نے دیا ہے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے اگر تو دے گا میں تجھے پھر لٹاؤں گا. تیرا اور میرا کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل. میرے جیسے سینکڑوں یہاں روڈ کے اوپر گھوم رہے، کوئی ایک گلاس پانی کا نہیں پوچھتا، لیکن میرے جیسا بندہ جب جاتا ہے کہ لوگ اپنے آفس میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھے چائے پانی کہوہ دودھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ میری اپنی کوالٹی نہیں، یہ میرے مالک کی عطا ہے. ہم ایسے ہی اترا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابغونی فی ضعفائکم، جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی. اگر تم بھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو چاہتے ہو نا، کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، تو پھر میری رضا کو اگر تلاش کرنا ہے تو فی ضعفائکم، اپنے کمزوروں میں تلاش کرو. اس لیے تو اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ زندہ رکھنا ہے، مسکینوں میں رکھنا. دنیا سے چلا جاؤں مسکینوں میں سے جاؤں. قیامت کو تو اٹھائے تو جہاں پر مسکین کھڑے ہوں کائنات کے امام بھی انہی میں کھڑے ہوں. میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ذہن کہتا ہے مالدار کو دنیا میں رہتے ہوئے نا غریب کی عزت کو سلوٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس سے کئی سو سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور میں اور آپ کھڑے ہوں گے وہاں پر حساب کتاب دینے کے لیے. اللہ آسان کر دے، اللہم حاسبنا حساب یسیرا. اللہ حساب کو آسان کر دے، لیکن پیسے والا، مال والا، دولت والا ہم اترا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہاں پر لائن میں کھڑے ہوں گے. اور ایک غریب کی جسے دیکھ کر میں بھی منہ پھیر لیتا ہوں، اور ہم سب منہ پھیر لیتے ہیں. ہم اس سے صحیح سلام نہیں لیتے ہیں کہ یہ غریب ہے. امیر کا سلام ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، اور غریب کے ساتھ صرف یہ 4 انگلیوں کے پورے سر ملتے. حقائق ہے، غریب سے سلام ہمارا صرف انگلیوں کے 4 پورے ہیں، اور امیر کا سلام بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہے. ہم اس سے سلام لیتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، لیکن امیر کو جپھی ڈالتے ہیں. یاد رکھ، تو نے جس کو جپھی ڈالی ہے وہ قیامت کے دن وہاں پر کھڑا ہوگا اور اپنا حساب و کتاب دے گا. اور جس غریب کو تو نے انگلیوں کے 4 پورے دینے بھی برداشت نہیں کیے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلے ہی جنت میں پہنچا ہوگا. کیونکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر ہے، اور اسی کے لیے بقا ہے. کیا خیال ہے؟ بقا اسی کے لیے. یہ فنا ہونے والی ہے، وہ بقا ہے. اور جو باقی والی زندگی ہے اس میں غریب چلا جائے تو وہ غریب اس جنت میں جانے سے پہلے اگر ابھی زمین پر ہے تو اس کی عزت کو تو سلام کرنا چاہیے نا، کہ بھی یہ جنت میں پہلے ہوگا. جبکہ ہم اسے نہیں کرتے، ہم امیر کو کرتے ہیں. گاڑی سے اترا ہے تو بڑے آگے ہو کے ملیں گے،
سائیکل موٹر سائیکل پر آیا ہے ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر پیدل ہے اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے تو ہم بالکل بھی اسے دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے، ابغونی